قربانی کے جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچڑا لے کر آتا ہے، چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا، درمیانے والے کا بھی ڈال دیا، ہمشیرہ کا حصہ ڈال دیا، اس میں کسی نے پورے پیسے دیے، کسی نے آدھے دیے، کسی نے کوئی بیٹھ کے پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں، وہ فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا، تو یہ سب جائز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں، کیونکہ قربانی عبادت ہے، عبادت میں نیت ضروری ہے۔ جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں۔ اطلاع دیں گے، بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے۔ اس پہ منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا حصہ نہ ڈالو۔ تو اتنا کافی ہے، سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے۔ مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں، کھائیں، صدقہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے۔ اس کا تو بیچارے کا عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ۔ اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ؟ اور ہم بھی تھوڑی دیر میں، تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے۔ تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے، ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو۔ تو یہ بھی جائز ہے، نبی کی طرف سے بھی جائز ہے، زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے، مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے، 2 مینڈے ذبح کیے آپ نے۔ تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے۔ تو اس لیے جائز ہے قربانی، جس کی طرف سے چاہیں کریں، جتنی چاہیں کریں، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے۔ اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے۔ دوسری بات، قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ سمجھتے ہیں؟ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو۔ ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا، وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا، اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں، وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا۔ تو کوئی ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، آپ کسی سے دھار پکڑ لیتے ہیں، یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے، یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے، یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، میں تمہیں دے دوں گا، اور یقین بھی ہو دینے کا۔ تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے، کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا قربانی، 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا، قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کا حصہ، کسی کے پیسے کم ہوں، کسی کے زیادہ ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت، تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ سود، گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے۔ جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں۔ یہ دھونا پڑے گا۔ تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں، اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں۔ تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا، اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے، تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری ہے۔ جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی، تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں۔ ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے، عین الربا۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود۔ یہ صرف کھجور تو ایک مثال ہے، ہر تول کے بکنے والی چیز احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ کھجور چونکہ تول کی بکتی ہے نا، اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی، آج تول کے بکتی ہے۔ تو کوئی بھی کیل والی چیز
جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے یا تول والی چیز، ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں. تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے. تو جب قربانی کے ساتھ حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں. اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی. سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے. جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور، تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا. لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں، 2-4 سیب ملا دیں اس میں، آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے، ادھر سے 1.5 کلو کھجور، تو یہ پھر سود نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا. اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے. تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں. ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں، ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی. جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں، کلیجی، پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں 1-1 2-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں. تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے. اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2-2 بوٹیاں 3-3 بوٹیاں کس کی ملا دیں؟ ہر ڈھیری میں کلیجی کی. تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے. آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں. تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، کیا ہے؟ برابر ہے. تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے. تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے. ہیلوں کی 2 قسمیں، ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو، ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ، اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا. جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا، وہ مستحب ہے. تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے، سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے، ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بھی کلیجی ملائیں، کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے. بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو، باقی سارا خود رکھ لو. تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا، وہ 7واں حصہ، پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. مرحومین کا، کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت، وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے، آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں اور یہ بھی مضبوط قول ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا، آدھا دوسرے کو. تو دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات؟ تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ، کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال دیں. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا، ایک گھر میں پوری گائے ہے، ایک ہی فریج میں ہے، وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا. بھئی 7 بندے تھے، اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا، تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے. وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا، ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو، جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں.